السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حضرت، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نور عالم قادری۔ اچھا ماشاء اللہ حضرت، اس دن شارٹ جو بنایا گیا تھا اس میں بتایا گیا تھا 9,900 فیٹ کا جس انسان کی لمبائی حضرت بتائی گئی تھی، دنیا میں سب سے لمبا انسان جس کے بارے میں بتایا گیا، تو کچھ کمنٹس ایسے آئے تھے کہ یہ کہانیاں ہیں، تو حضرت تھوڑا سا اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس نبی کے زمانے میں تھا اور کس طریقے سے اس سے جنگ ہوئی، حضرت تھوڑا سا بتا دیں آپ۔ جن لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، آج جن لوگوں کو ان باتوں پر بھروسہ نہیں ہے ان کی کم علمی ہے، اور اکثر علماء جنہوں نے فن تفسیر کا علم سیکھا ہو یا فن تفسیر سے واقفیت رکھتے ہوں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی تفسیر آیت نمبر 22-23، ابن کثیر معارج النبوت اور حاشیہ جلالین میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ عوج ابن عنق کے بارے میں یہی سوال آپ نے اس دن کیا تھا، ہم نے بتایا تھا اس کے بارے میں کہ 3,300 گز کے تھے۔ یہ اگر فٹ میں اس کو کنورٹ کیا جاتا یا کیا جائے تو یہ 9,900 فٹ ہوتے ہیں۔ جی تو اس تعلق سے بہت ساری باتیں کتابوں میں مرقوم ہے، لوگوں کو چاہیے کہ ان باتوں کو پڑھے اور ان سے کیا ہمیں درس عبرت حاصل ہوتا ہے اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ باقی عوج ابن عنق کی جو خاندانی نسب نامہ ہے اس کا مختصر معاملہ یہ ہے کہ ان کا باپ کا نام راسحان تھا، ان کی ماں کا نام عوق یا عنق تھا۔ یہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہوا، اس کو عوج ابن عنق کہا جاتا ہے۔ ان کا نام عوض تھا، ماں کا نام عنق تھا۔ جی ماشاء اللہ حضرت، یہ بتائیں کہ عوج ابن عنق سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی تو کس طریقے سے جنگ ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے عوج ابن عنق کو مارا تھا؟ عوج ابن عنق بہت ہی نافرمان شخص تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا، اور جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ عوج ابن عنق کے زمانے میں ان کے خاندان کے لوگ بھی کافی اونچے ہوتے تھے، لمبے ہوتے تھے۔ کم سے کم ان کے خاندان اور ان کے قوم کے لوگوں کی اونچائی جو کم سے کم ہوتی تھی وہ 300 سے 500 گز 700 گز ہوتی تھی، اور ان کی جو لمبائی تھی جیسا کہ میں نے بتایا، مضمون میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا، تو یہ سب سے اونچے تھے، اور نافرمان ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا، لیکن یہ انکار کرتے رہے اور شرکسی پہ اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے جہاد کیجئے، جنگ کیجئے۔ اور عوج ابن عنق کا جس قوم سے تعلق تھا اس کو قوم عمالقہ کہا جاتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو عوج ابن عنق کے پاس بھیجا کہ جا کے دیکھو ان کی طاقت کتنی ہے، کیسی ہیں، اور ان سے کس طرح مقابلہ کیا جائے، اس کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کریں۔ پھر 12 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ لوگ گئے ان کے پاس۔ جانے کے بعد ان کی طاقت، ان کی اونچائی، لمبائی دیکھ کر یہ لوگ مرعوب ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے جنگ نہیں کر پائیں گے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں کہ جو قوم جا کر واپس آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم ان سے نہیں لڑ پائیں گے۔ قرآن پاک میں اسی طرح کے عربی میں الفاظ ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خود تیار ہوئے جنگ کے لیے، اور آپ تشریف لے گئے۔ اور یہ بات تفسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 ہاتھ لمبے تھے، آپ کا عصا مبارک 10 ہاتھ لمبا تھا، اور 10 ہاتھ آپ اچھلے کودے اور عوج ابن عنق کو مارا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا 30 ہاتھ کے بعد ان کے ٹخنے کی ہڈی پر لگی۔ ٹخنے کی ہڈی ان کی اونچائی سمجھیے کہ 30 ہاتھ لمبا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی ضربے سے، ایک ہی مار سے عوج ابن عنق مر گیا۔ تو حضرت عوج ابن عنق جب اتنا لمبا تھا حضرت، تو اس کی چوڑائی کتنی رہی ہوگی؟
اس کے جسم کی چوڑائی 30 گز تھی یعنی 90 فٹ۔ ہاتھ پیر اس کی لمبائی کیا رہی ہوگی؟ ان کی انگلیوں کے بارے میں ہے کہ ان کی انگلیوں کی لمبائی 3 گز اور چوڑائی 2 گز تھی۔ ارے ماشاءاللہ، اتنی زیادہ بڑی بڑی انگلیاں تھی حضرت۔ تو حضرت یہ عوج ابن عنق کھاتا کیا تھا حضرت؟ کتنا کھاتا تھا؟ ہاں، ان کی خوراک بھی قابل غور ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا اور سورج کی تمازت اور گرمی میں اسے بھون کر کھاتا تھا، یہی اس کی خوراک تھی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو آپ نے دیکھا جو لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ واقعہ بکواس ہے اور دیگر ساری چیزیں، تو حضرت سے ایک سوال اور پوچھ لیتے ہیں کہ اس شخص کی عمر کتنی تھی جو 9900 فیٹ کا تھا، عوج ابن عنق؟ حضرت عوج ابن عنق کی عمر کتنی تھی؟ ہاں، ان کی عمر کے بارے میں کتابوں میں مرقوم ہے، تفسیر کی کتابوں میں، کہ ان کی عمر 3000 یا اس سے کچھ زائد تھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے تھے اور انہوں نے حضرت آدم کی بیٹی ہی سے نکاح کیا تھا، اور طوفان نوح، جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا اس وقت بھی یہ زندہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان تھا جس کی پانی کی اونچائی پہاڑوں سے بھی اوپر کئی گز اوپر تھا، وہ پانی عوج ابن عنق کے ٹخنے ہی پر پہنچا تھا۔ تو دوستو آپ نے سنا کہ عوج ابن عنق کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور حضرت نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو دوستو یہ واقعہ آپ سنیں تو حضرت ہمیں اس سے کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے؟ نصیحت یہی ہے کہ طاقت قوت جتنی ہو، اگر اللہ کی نافرمانی اس میں شامل ہے تو بیکار ہے، اور طاقت قوت قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ ایک مزے کی بات شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کیا، یہ مر گئے، تو اس کی لاش دریائے نیل پہ گری، اور اس کے بعد جو اہل دریا تھے، جو ادھر ادھر کے لوگ تھے، 1 سال تک اس کے لاشی کو اور پیروں کو، ان کے جسم کو پل بنانے کے طور پر استعمال کیے، اور اس کے طرف سے لوگ آتے جاتے تھے 1 سال تک، یعنی اتنے لمبے چوڑے تھے کہ دریائے نیل میں 1 سال تک ان کے لاش پل کی طرح بنا رہا، لوگ گزرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو آپ لوگوں نے سن لیا عوج ابن عنق کا یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ تھا، اور یہ کوئی اپنی من گھڑت کہانی نہیں بنائی گئی، یہ قرآن کریم میں ہے، اور آپ حضرت نے ساری کتابوں کا نام بھی بتا دیا ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عوج ابن عنق کے بارے میں فرمایا۔ کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ دوستو یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے قرآن مجید میں آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو اور دوستو اس ویڈیو کو آپ پوری اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پھر ملتے ہیں دوستو کسی اور اچھے واقعہ کے ساتھ۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔